السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 39 ہے، آیت نمبر 75 ہے۔ آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، پھر مدینہ جب ہجرت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مدینہ کے اندر بہت زیادہ لوگ جو بنی اسرائیل کے تھے، یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، بالخصوص جو یہودی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً ان کو تبلیغ دی تاکہ تبلیغ کے ذریعے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن جب وہ کارآمد نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موافقات کی، یعنی کہ کچھ ایسے کام کیے جو یہودی بھی کیا کرتے تھے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے مانوس ہو کر ان کے دل میں محبت آئے، وہ اسلام قبول کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی بیچ کی مانگ نہیں نکالتے تھے، درمیان سے جو مانگ نکالتے ہیں بالوں میں، یہ نہیں نکالتے تھے، وہ بالوں کو پیچھے کی طرف لے کے جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ کی مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، بال پیچھے لے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ کی طرف سے ایک حکم یہ ملا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو آپ نے تقریباً 18 مہینے، چونکہ یہود بھی بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف کرے منہ، تاکہ یہودی اور یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ تاکہ آپ سے مانوس ہو کر ان کے دل میں آپ کی محبت آ جائے، یہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں کارآمد ثابت نہ ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ مومنین سے کہا ہے کہ اگر تم یہ طمع رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو ہے نا ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا ہے۔ اب کیا تحریف کرتا ہے؟ اس میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک تو تحریف وہی کی تھی، چینج کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اپنے ساتھ 70 بندوں کو لے کر، تو وہاں پر جب وہ 70 بندے واپسی آئے، انہوں نے کہا بالکل اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے کہا جتنی آسانی اتنا عمل کرنا، ٹھیک ہے، یہ تحریف کی۔ اس کے علاوہ یہ تحریف کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی زانی ہو، زنا کرے، تو اس کو سنسار کا جو حکم دیا تھا تورات میں، تو انہوں نے اس حکم کو تحریف ایسے کیا، چینج ایسے کیا کہ جب ان کا کوئی اپنا زنا کرتا ہے تو اس کو چینج کر دیتے، بولتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے کے اوپر سوار کر کے گھمایا جائے شہر کی گلیوں میں، حالانکہ اس کو مار دینے کا حکم تھا، سنسار کرنے کا حکم تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کے بارے میں جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ گنگریالے بال ہوں گے، تو یہ لوگوں کو بولتے تھے کہ بھئی آخری نبی جو آئے گا اس کے گنگریالے بال نہیں ہوں گے، بلکہ بالکل اسٹریٹ بال ہوں گے، بالکل سیدھے بال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ کالی آنکھیں ہوں گی، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی رنگین آنکھیں ہوں گی، نیلی آنکھیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تورات کے اندر جو ہے نا حلیہ بیان فرمایا گیا تھا، وہ انہوں نے کیا کر دیا؟ مکمل کا مکمل چینج کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں مومنین سے کہ اگر تم یہ طمع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا جو احکامات ہیں، اس میں تحریف کرنے والے، اس کو چینج کرنے والے اپنی مرضی کے مطابق، ٹھیک ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوگی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت اسٹارٹ کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر روایت میں آتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، یہود کی مخالفت کرو۔ یہود جو ہے نا مونچھوں کو بڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بڑی مونچھیں رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کی مانگ نکالنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس دن ان کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کا بھی رکھوں گا، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے معاملات کے اندر یہود کی مخالفت کی۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، تطمعون طمع رکھتے ہو، تم توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لے آئیں گے تم پر، ٹھیک ہے، مان لیں گے تمہاری بات کو، ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ یسمعون، وہ سنتا ہے کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ تحریف کر دیتا ہے اس میں، یعنی کہ اس کو چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ حرف یحرف، تحریف مانے بدل دینا، چینج کر دینا۔
सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उस अल्लाह के कलाम को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, मिन बाद मा अक़लूहु, उसके बाद जो उसने समझ लिया, यानी जो उसकी समझ में आता है अपनी समझ के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको वो चेंज करता है। वहुम यालमून, और वो जानते हुए ये काम करता है, उसको पता होता है कि हक क्या है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी अकल के मुताबिक उस हुक्म को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। नादानी में चेंज नहीं करता। अब चेंज करना दो तरह का होता है। एक ये होता है कि अगर सही मुराद नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, तो बंदा अपना गौर व गौस करे, अकल के अंदर जो बात उसको दुरुस्त मालूम हो तो वो उसकी तशरीह कर दे। हालांकि इनका ऐसा नहीं था, इनको मालूम होता था कि हक बात क्या है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या कर देते थे, उस हक बात को चेंज कर देते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।